حضور پاک نے ہمیں یہ نہیں سکھلایا. حضور نے فرمایا کہ اگر چھینک آئے تو کہو الحمدللہ علی کل حال. سننے والا کہے یرحمک اللہ، اور اس کے جواب میں وہ کہے یہدیکم اللہ یصلح بالک. یہ سنت ہے، تم جو کہہ رہے تھے وہ سنت کے خلاف ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی مخالف سنت کو عذاب دیتے ہیں، ثواب نہیں دیتے ہیں. تو اب یاد رکھو کہ ہر عمل کے لیے، اور کتنی بڑی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں لا يقبل اللہ من صاحب بدعت لا صوما ولا حجا ولا عمرتا، اور فرمایا ولا صرفا ولا نفلا. اللہ تبارک و تعالی بدعت کرنے والوں کا نہ حج قبول فرماتی ہے، نہ فرض قبول فرماتی ہے، نہ عمرہ قبول فرماتی ہے، نہ خیرات نہ نفل عبادت قبول فرماتے ہیں. عبادت تب قبول ہوگی جب خالص ہو اور موافق ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آ گئی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرا بھائی حج میں آئے ہو تو عقیدہ پہلے ٹھیک ہوگا تو حج بھی قبول ہوگا نا. اسی لیے ہمارا لقب کیا ہے؟ اہل السنت والجماعہ. کیا لقب ہے؟ اہل السنت مانا حضور کا طریقہ اور جماعت کا مانا صحابہ. یعنی اگر ہمارا طریقہ عمل سنت پہ ہوگا تو ہم اہل سنت ہوں گے، صحابہ کے مطابق ہوگا تو والجماعت ہوں گے. کیونکہ بعض چیزیں قرآن میں ہیں اور بعض فرمان محمد مصطفیٰ میں ہیں اور بعض چیزیں صحابہ اور خلفائے راشدین کے عمل میں ہیں، اس لیے لقب ہے اہل السنت والجماعت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے قرآن میں، اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو اور میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کی اطاعت کریں. یاد رکھیں، آپ کہیں گے محدثین نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، انہوں نے وہ حدیثیں جمع کی جو فرمان محمد مصطفیٰ ہیں. مجتہدین اور فقہا نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں بنایا، انہوں نے ان احادیث مبارک سے جو مسائل نکلتے تھے اس کو جمع کر کے امت کے لیے آسان کر دیے ہیں. ورنہ کسی مجتہد، کسی فقیہ کا قول اگر قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، تو خود ائمہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے قول کو دیوار پہ مار دو. یعنی یہ دلیل ہوتی ہے کہ ان کا کوئی قول الحمدللہ قرآن و سنت کے مخالف ہوتا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ آیا. ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان میں جھگڑا تھا. ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان بنا ہوا تھا لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھا، منافق تھا. یعنی اسلام ظاہر میں لیکن باطن میں اسلام. اور یہی حاجی صاحبان مسئلہ بھی سمجھ لیں، ایک منافق ہوتے ہیں اعتقادی. کیا مانا کہ ظاہر اسلام اور اندر کفر ہے، اور ایک منافق ہوتے ہیں عملی، یعنی اس کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے لیکن اس کے عمل ایسے ہیں جو منافقوں کے ہوتے ہیں. حضور نے ان کی 3 نشانیاں بتلائی ہیں. فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے. اذا اؤتمن خانا، جب امانت رکھی جائے خیانت کرے. اور آپ نے فرمایا اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. یہ منافق کی علامتیں ہیں. اب جناب وہ یہودی اور منافق کا جب جھگڑا ہوا تو یہودی نے کہا کہ بھائی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے، لڑائی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے، چلو تمہارے نبی کے پاس جاتے ہیں، جو فیصلہ فرما دے مجھے قبول ہے. کیوں؟ اس یہودی کو پتا تھا کہ اللہ کا نبی عدل کرتے ہیں، وہاں انصاف ہوگا. اور وہ منافق جو تھا خوش ہو گیا، اس نے کہا کمال کی بات ہے، جب حضور دیکھیں گے ایک طرف مسلمان ہے ایک طرف یہودی ہے، فطری بات ہے کہ آپ میری مدد کریں گے. حضور کے سامنے جب جھگڑا آ گیا